غیرت نازک ہے بہت، غیرت سلطان مدینہ۔ اگر ایک جنگ میں کعب بن مالک جیسے صحابی نہ جائیں تو ان سے میرے نبی منہ پھیر لیتے ہیں۔ کیا خیال ہے ان لوگوں کا جو پوری پوری رات بیٹھ کر کے یوٹیوب پر زنا کے مناظر دیکھتے ہیں؟ تو حضور کی توجہ ان کی طرف ہوگی؟ جن کے گھروں میں ایک طرف باپ اور ایک طرف بیٹا بیٹھ کر فلموں کی شکل میں زنا کے مناظر دیکھے جاتے ہیں، حضور ان سے منہ نہیں پھیرتے؟ لوگ کہتے ہیں کورونا ہے، لوگ کہتے ہیں مندی ہے، لوگ کہتے ہیں مصیبت ہے، لوگ کہتے ہیں پریشانی ہے، لوگ کہتے ہیں تکلیف ہے۔ میں لوگوں سے کہتا ہوں کہیں حضور نے منہ تو نہیں پھیر لیا؟ اس لیے کہ وہ جس سے منہ پھیر لیتے ہیں پھر کوئی وہاں نہیں رہ جاتا۔ حضور علیہ السلام ناراض ہو کے منہ پھیر لے تو کیا ہوگا؟ حضور نے کعبۃ اللہ سے، اللہ کے گھر سے ناراض ہو کر منہ نہیں پھیرا تھا، بلکہ کافروں کی ایذا رسانیوں کی بنیاد پہ انہیں سزا دینے کے لیے مکے سے ہجرت کر لی تھی تو مکۃ المکرمہ رہ جاتا۔ حضور جدھر سے چلے جائیں پھر وہاں کیا ہو، اور جدھر سے جائیں وہ خالی ہوتا ہے، اور جدھر سے جائیں خالی ہو جائے، اور جدھر جائیں اس کی شان کیا؟ میرے امام کہتے ہیں نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ نعتیں تو بہت سنتے ہیں، کبھی سمجھا نعمتیں بانٹتا جس سمت وہ ذیشان گیا؟ اگلا مصرع سمجھا، ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم دان گیا۔ مطلب کیا ہے پتہ ہے؟ جب نعمت اس کو ملتی ہے جس کی قسمت میں نعمت لکھی رہتی ہے، جس کی قسمت میں نعمت لکھی رہتی ہے اس کو نعمت ملتی ہے۔ یہ اوروں کے لیے ہے، لیکن رسول اللہ کی شان یہ ہے وہ جس طرف نعمت بانٹنے کے لیے جائے تو وہ تقدیر کے مطابق۔ میں یہاں قضائے معلق، قضائے شبیہ مبرم اور قضائے مبرم حقیقی کی بحث میں اپنے نوجوانوں کو، قوم کو نہیں الجھانا چاہتا، لیکن جو لوگ بیچارے وضو اور استنجا کی سنتیں نہیں پتا انہیں، تو میں ان کو یہ تقدیر کا مسئلہ کیسے سمجھاؤں؟ لیکن علماء سے ان کی طبیعت سے معذرت چاہتے ہوئے عرض کروں کہ میں یہاں پر قضائے مبرم حقیقی کا ذکر ابھی نہیں کر رہا ہوں، اس لیے کہ ہم لوگ بہت محتاط مسلک رکھتے ہیں، امام عشق و محبت کا مسلک، تو معلق اور شبیہ مبرم کی بات ہی کر لیجئے۔ تو لوگوں کی تقدیر میں جو لکھا ہوتا ہے اس کے مطابق نعمت تقسیم ہوتی ہے، لیکن مصطفیٰ جان احمد کی شان یہ ہے کہ وہ نعمت بانٹنے جدھر جاتے ہیں تو کاتب تقدیر کا قلم ان کے ساتھ ساتھ جاتا ہے، تو جس کو جو چاہے وہی اس کی قسمت میں لکھ دیا جائے۔ اسی لیے تو بیٹا شباشی کہتے ہیں لکھتے لکھتے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے، لکھتے لکھتے میری قسمت میں مدینہ لکھ دے، ہے تیرے ہاتھ قلمدان رسول عربی۔ اور میرے امام کہتے ہیں کیا کہتے ہیں؟ قربان میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے ہے، اور حسن اتفاق ہے کہ یہ مصرع نعت کا نہیں ہے، یہ منقبت کا ہے۔ جب ان کے بیٹے کی یہ شان ہے غوث پاک کی، کیا میری تقدیر بری ہو تو بھلی کر دے کے ہے، محو اسبات کے دفتر پہ کروڑا تیرا، لکھنے اور مٹانے پر آپ کا اختیار ہے، کس کا؟ عبد القادر جیلانی کا۔ جب بیٹا ایسا ہے تو جد کی شان کیا ہے؟ کیوں نہ قاسم ہو کے تو ابن ابو القاسم ہے، کیوں نہ قادر ہو کے مختار ہے باپ۔ تو نعمتیں بانٹا جس سمت وہ ذیشان گیا، ساتھ ہی منشی رحمت کا، وہ جدھر جاتے ہیں منشی رحمت کا قلمدان ساتھ ساتھ جاتا ہے، ساتھ ساتھ جاتا ہے۔ یہ ان کی شان ہے، کیونکہ کون دیتا ہے؟ دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، اور میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں، در بے بہا دیے ہیں، واہ کیا جود و کرم ہے، شہ بتہا تیرا نہیں سنتا ہی نہیں، مانگنے والا تیرا۔ عرض کر رہا تھا سنیو ان کی غیرت پر بھی نظر ہونی چاہیے۔ جب کعب بن مالک جیسی شخصیت سے چہرہ پھیر رہے ہیں، جب کعب بن مالک جیسی شخصیت ہم سے اگر چہرہ پھیر لیا تو
یہ جو دنیا کے حالات بنے اسی لیے، کہیں انہوں نے رخ تو نہیں پھیر لیا، کہیں انہوں نے چہرہ تو نہیں پھیر لیا، اسی لیے تو، اور جس سے وہ چہرہ پھیر لیا اللہ کی رحمت اس سے پھر جاتی ہے، وہ جس سے چہرہ پھیر لیا اللہ کی رحمت اس سے پھر جاتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے رحمت خدا وہیں پر متوجہ ہے جہاں مصطفیٰ جان رحمت کا